اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، تہجد کی نماز کا ذکر جہاں سورہ بنی اسرائیل میں ہے، ایسے ہی سورہ مزمل میں ہے، اور بھی جگہوں پر تہجد کی نماز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ سرور کائنات فخر دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد کی نماز پڑھنے کا ہمیشہ معمول رہا ہے، اور اللہ کے محبوب بندوں کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ تہجد کی نماز کی پابندی کرتے تھے۔ تہجد کی نماز کب سے کب تک ہوتی ہے؟ بعد نماز عشاء سے سحری کا وقت جب تک رہتا ہے تب تک تہجد کا وقت رہتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ ہم تہجد آخری وقت میں پڑھیں۔ سحری کا جب وقت 1 گھنٹہ رہ جائے تب ہم تہجد کی نماز ادا کریں۔ تہجد کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں تو یاد رکھنا 2 رکعت سے لے کر 12 رکعت تک ہیں۔ اب اللہ ہمیں جتنی توفیق دے، 12 دے تو 12 پڑھیں، 8 دے تو 8 پڑھیں، 4 دے تو 4 پڑھیں، اور کم سے کم 2 پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو، غریبوں کو کھانا کھلانا، صلہ رحمی کرنا، ہر کس و ناکس مسلمان کو سلام کرنا، اور جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرنا یعنی تہجد پڑھنا، یہ 4 باتیں اگر عمل ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، تہجد کی نماز کے سلسلے میں یہ بھی ہے کہ جو شخص تہجد پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نواز دیتا ہے، خوب نوازتا ہے۔ آج ہمارے رشتوں کے مسئلے، آج ہمارے گھریلو مسائل، آج ہمارے کاروبار کے مسئلے، ہر قسم کے مسئلوں کا حل تہجد کی نماز ہے۔ حالانکہ ہم اس لیے تہجد نہ پڑھیں کہ ہماری روزی میں برکت ہوگی، ہم تہجد اس لیے پڑھیں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا اللہ خوش ہو جائے۔ فرض نماز کے بعد اگر سب سے افضل کوئی نماز ہے یا نفلی نمازوں میں سب سے افضل کوئی نماز ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے۔ اس لیے ہمیں تہجد کی نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اور خاص کر رمضان المبارک میں تو تہجد کی نماز گفٹ میں ملتی ہے، ہرگز نہ چھوڑو۔ سحری کے وقت میں جب اٹھو تو 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھو تاکہ تہجد مل جائے۔ وہ خوش نصیب ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے، وہ اللہ کی محبوب ہے، وہ اللہ کی محبوب بندی ہے جس کو تہجد کی نماز نصیب ہو جائے۔ اور یاد رکھنا، 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد جو چھٹی نماز تہجد پڑھتا ہے، جو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے، اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ آج کورونا جیسی وبا میں ہمیں پورے عالم اسلام، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے، اے اللہ تہجد کی نماز میں کہہ رہا ہوں کہ کورونا جیسی وبا کا خاتمہ فرما، ہر انسان کو خوشی دے دے، ہر انسان کی مدد فرما دے، ملک ہندوستان پر رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے اس طریقے کی دعائیں کرنی ہے۔ آئیے ہم سب اپنے آپ کو تہجد گزار بنائیں۔ بس یہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بہت اہم ہے، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شوہر اپنی بیوی کو تہجد میں اٹھائے اور وہ نہ اٹھے تو پانی کا چھینٹا چہرے پہ مار دے، اور جو بیوی اپنے شوہر کو تہجد میں اٹھائے اور وہ تہجد میں نہ اٹھے تو پانی کا چھینٹا اس کے چہرے پہ مار دے، پھر دونوں لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگیں تو اللہ ایسے جوڑے سے بہت خوش ہوتا ہے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ شوہر بیوی کو، ہم سب کو، سارے مسلمان مردوں کو، عورتوں کو تہجد گزار بنا دے۔